بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں دلوں پر جو مایوسی چھانے لگتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو کوئی امید کی کرانی نظر نہیں آتی، کوئی روشنی نظر نہیں آتی، اور اس کے نتیجے میں انسان مایوسی کے گڑھے میں گرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس گمراہی کو دور کرنے کی ضرورت، یعنی یہ مایوسی ایک گمراہی ہے۔ مایوسی جس کا اللہ ہو، جو رحمان و رحیم ہے، وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جانوں کی زیادتی کی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس نے کھلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا انہ لا یقنط من رحمت اللہ الا الضالون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو گمراہ لوگ ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنے دلوں سے اس گمراہی کو دور کرنا چاہیے کہ جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ ارے یہ دنیا ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ اگر جنت ہو تو اس جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اس کام کے لیے پیدا کیا کہ اس میں کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی انسان کی راحت کے سوا کوئی اس راحت کے خلاف کام نہیں۔ یہ تو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے وہاں پر پہنچ جائیں تو انشاءاللہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہ دنیا بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، اس میں راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کو صدمے بھی پیش آتے ہیں اور فرحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دھوپ چھاؤں کی دنیا ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، کبھی اجالا ہے کبھی اندھیرا ہے، کوئی ایک حالت پر قرار نہیں اس دنیا کو۔ بڑے بڑے پیغمبروں کو دیکھو، جلیل القدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے زندگیاں راحت اور آرامی میں نہیں گزار دی، ان کے ساتھ بھی آزمائشیں آئیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھی قربانیاں، ان کو بھی قربانیاں دینی پڑی، انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہیں بھی اذیتیں اٹھانی پڑی، انہیں بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایسے انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ایسے انبیاء کرام بھی آئے کہ ان کو قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب پیغمبر جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان کے ساتھ بھی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو وہ جب ان کے ساتھ آتی ہیں تو ہمہ شمہ کس شمار کے دار میں ہے، وہ تو آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی، کبھی کسی شکل میں آئیں گی۔ اگر دنیا جنت بن جائے، اگر دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے، آزمائش نہ آئے، صدمہ نہ آئے تو بھئی دنیا کیا ہوئی، یہ تو جنت ہو گئی، یہ تو آئے گی ضرور۔ لیکن جس طرح صدمے آتے ہیں خوشی بھی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں راحت بھی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔ روز مشاہدہ کراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، رات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پورے ملک کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات کی تاریکی مسلط ہے، لیکن وہ تاریکی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ رات چلی جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، پاؤ پھٹتی ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ پھیل جاتی ہے، پھر سے اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت روز دکھائی جاتی ہے۔ تو اگر کبھی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ظاہر ہوگا، پھر سے اجالا آئے گا، پھر سے نور پھیلے گا، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائیں گے، ہوگا ضرور، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں کی تاریخ، وہ بھی اسی دھوپ چھاؤں کی تاریخ سے عبارت ہے۔ ایک وقت ہے مسلمانوں کو غلبہ ہے، وہ فاتح بنے ہوئے ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت ہے، ان کے پرچم لہرا رہا ہے، ان کا طوطی بولتا ہے، ان کا سکہ چلا ہوا ہے کتنی مدتوں، لیکن یہ دن ڈوبتا ہے، سورج کے غروب ہونے کی طرح یہ دن بھی ڈوبتا ہے اور غلبہ دوسروں کو حاصل ہو جاتا ہے، مسلمان پس جاتے ہیں، مغفور ہو جاتے ہیں، مظلوم ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، مصائب و آلام کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا گزرتا ہے، پھر وہ بھی قائم نہیں رہتا، پھر کوئی دوسرا انقلاب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ساری تاریخ گواہ ہے، ساری تاریخ گواہ کہ اس میں یہی ہوتا رہا۔ لہذا اگر آج پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، مصائب و آلام ہیں تو مایوس کی ہونے کی بات نہیں، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ کسی شاعر نے کہا
اور بڑی اچھی بات کہی کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا. یہ تاریخیاں خود خبر دے رہی ہیں کہ ایک سورج نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر سے نور پھیلے گا, پھر سے روشنی آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے مایوسی کو جگہ نہ دو. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com